حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا مرضی شکار کیا کرو، اور ایک دن اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کے امن کے لیے رکھ لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ جب وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں سے مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو وہ شخص ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیتا تاکہ مچھلیاں پھنس سکیں، اور اتوار کے دن نکال لیتا۔ آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے ان لوگوں کو بھی یہ ترکیب بتائی۔ اس طرح اس بستی کے کچھ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں جال پھینک دیتے اور اتوار والے دن اس جال میں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اس بستی کے کچھ اللہ والے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم ہفتے کے دن سمندر میں جال پھینک دیتے ہو تو یہ ہفتے کے دن کا ہی شکار ہے۔ اس طرح وہ بستی 3 گروہ میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اس بستی کے نیک لوگوں نے بستی کے درمیان دیوار بنا دی اور یہ کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس طرف ہو جائیں اور نیک لوگ اس طرف رہیں۔ نیک لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن وہ ساری رات ان پر ہنستے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک لوگوں والے گروہ نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی بھی انسان وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ سب انسان بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کو ان کے کپڑوں سے پہچانا گیا۔ ان کے رشتہ دار ان کو دیکھ کر چیخو پکار کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بے شک اللہ اپنے نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر یہ عذاب بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ جیسا کہ آپ ہیں، جتنا ان لوگوں سے پیار کرتا تھا اتنا ہی آپ لوگوں سے کرتا ہے۔ ان لوگوں پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے، ناحق خون بہاتے تھے، گناہ زنا کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔
کیا آپ لوگ بھی تو ایسا نہیں کر رہے؟ ذرا غور کریں اپنی زندگی پر۔ اگر ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا دوں کہ کس وجہ سے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن کب تک؟ آخر ایک دن پکڑ ہوگی ہماری بھی۔ لوگوں سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ وہ قیامت ایک حادثہ عظیم ہے۔ اس دن نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ تمہارے ہاتھ، کان، پاؤں، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کے ہر حصے نے گواہی دینی ہے کہ ان سے کیا کچھ کرواتے رہے تھے تم دنیا میں۔ جب تمہارا جسم ہی تمہارے خلاف ہو جائے گا تو کس کے لیے آخر یہ گناہ کر رہے ہو؟ ابھی موقع ہے نصیحت حاصل کرنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اچھی نصیحت حاصل کرتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔